بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم وظیفہ، بہت کامیاب اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ وظیفہ سورہ انفطار کے متعلق اس سے پہلے جو بتایا گیا ہے وہ تو عام 11 مہینوں میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی سورہ انفطار کے متعلق ہے، لیکن اس کا تعلق رمضان المبارک کے اندر ہے۔ رمضان المبارک کے کسی عشرے میں بھی اس وظیفے کو کیا جائے تو بہت ہی مجرب اور کارآمد ہے، اور خصوصاً آخری عشرے میں یہ وظیفہ تو بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا، رزق کے متعلق کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی معاملے کی وجہ سے رزق کی کوئی پریشانی ہے، رزق کی کوئی تنگی ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ اب اس تنگی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جیسی بھی کوئی وجہ ہے، انشاءاللہ اس کی اتنی بڑی برکت ہے، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی اور آپ کو خوشحالی کے اثرات نظر آ جائیں گے، تنگی دور ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اللہ کی طرف سے خیر کثیر، رحمت اور برکت آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس وظیفہ کو آپ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ رزق کی ہر طرح کی تنگی اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت ہے، اس کا دل کے اندر تصور رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی حاجت بھی اس کی برکت سے پوری ہوگی۔ اب اس کے جو 2 طریقے میں بتا رہا ہوں، یہ توجہ سے سن لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ پڑھنے میں آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سے اگر کوئی ایک آدمی پڑھتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، دونوں پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بچہ نہ پڑھے، عاقل بالغ کوئی بھی پڑھ لے۔ سورہ انفطار 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ 70 کی تعداد 3 دن کے اندر اندر پوری کرنی ہے۔ یہ دن ہی میں پڑھنا ہے، رات کو نہیں پڑھنا۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک پورے دن کے اندر جب مرضی پڑھ لے۔ اگر پڑھنے کی تعداد کم یا زیادہ ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، 3 دن میں 70 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ برابر برابر ہی آپ نے تینوں دنوں میں پڑھنی ہے، 5-7 دفعہ کم ہو گئی ایک دن میں یا زیادہ ہو گئی تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن تیسرے دن افطاری سے پہلے آپ نے اس کو ختم کر لینا ہے، مکمل طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اتنا پہلے پڑھ لیں کہ افطاری کے وقت آپ تسلی سے، سکون سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی جو بھی
معاملہ ہے آپ کا اس کو پیش کر کے خصوصی طور پر دعا مانگ سکے۔ وہ دعا آپ کی اتنی طاقتور ہوگی انشاءاللہ آپ کے منہ سے وہ لفظ نکلے ہوئے رائے گاہ نہیں جائیں گے، ان کا اثر آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا، اس کی خیر و برکت اور دعا کی قبولیت کے آثار آپ کو نظر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ جس حاجت کے لیے بھی آپ نے دعا مانگی ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے 2 افراد، 3 افراد، 4 جتنے بھی ہیں وہ مل کر اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورت میں آپ نے ایک دن کے اندر 70 کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ وہ بھی اسی طرح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے یعنی افطاری سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آپ اس کو مکمل کر لیں، تاکہ آپ سکون کے ساتھ پھر اہتمام کے ساتھ دعا اللہ سے مانگ لیں۔ اس وقت کی دعا بڑی طاقتور اور بڑی ہی مجرب ثابت ہوگی۔ ایک آدمی کرے تب بھی ٹھیک ہے، گھر کے سارے آدمی مل کر کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اتنا خیال کرنا ہے کہ باہر سے کوئی آدمی نہیں بلوانا، گھر کے افراد سارے بھائی مل کر کریں، بہنیں مل کر کریں، ماں باپ اور ان بچوں کو، گھر کے افراد کو آپس میں ملا کر یہ عمل کریں اور اللہ کی بارگاہ سے بڑی عاجزی اور انکساری سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ یقیناً آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ ضرورت اور آپ کا جو مقصد ہے اس میں مکمل طریقے سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہ آزمودہ وظیفہ ہے اور اللہ والوں نے اس کے اوپر تجربے کیے اور جس کو بھی بتایا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے۔ اس بات کا خیال کرنا، یہ وظیفہ رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رمضان المبارک کی اہم گھڑیوں کے اندر اس وظیفہ کو کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں، ضرورتیں اللہ اس کی پوری کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس وظیفے کو صحیح معنوں میں سمجھ چکے ہوں گے، اور جو آدمی ان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں وہ ضرور اس کے اوپر عمل کریں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔